فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ۔ سو آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے، یعنی اس کو اکرام اور انعام دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، مجھے عزت دی۔ یعنی پچھلی آیت میں جو ہم نے واقعات پڑھے تھے، قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون کے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور اس میں وارننگ بھی تھی کہ کفار مکہ اور عام انسانوں کے لیے کہ جو لوگ آج بھی سرکشی کر رہے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہیں، اور انہیں جو مہلت مل رہی ہے اس سے یہ وہ نہ سمجھیں کہ انہیں بالکل چھوٹ دے دی گئی ہے یا ان پر کوئی نگران نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایسے ہی غافل انسانوں کی غلط فہمی کو ان آیت میں ظاہر فرما کر اس کی تردید فرمائی جاتی ہے کہ تقریباً ہر زمانے میں کم فہم اور ناسمجھ مالدار لوگوں کو یہ خیال رہا ہے کہ انہیں جو طاقت اور اقتدار مل گیا ہے، وہ ان کے پاس جو دولت اکٹھا ہو گئی ہے تو یہ ان کا اپنا حق ہے، یعنی اس کو لگتا ہے یہ تو میرے نصیب میں تھا، میں تو اس کا حقدار ہوں، ہے نا، اور اس کے مستحق ہیں۔ اور کسی کو یہ بھی خیال ہو جاتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہے، اگر راضی نہ ہوتا تو یہ ساری نعمتیں مجھے کیوں ملتی۔ تو اس غلط عقیدے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں کو جن کے پاس مال دولت نہیں ہوتا حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، اور اسے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ کدھر دلچسپیاں ہوتی ہیں ساری؟ اس کی دلچسپیاں امیروں سے ہی ہوتی ہیں، کوئی غریب رشتہ دار ہے نا، یا کوئی غریب دوست یا کچھ کوئی ان کے آس پاس بھی ہوتے ہیں تو ان کو تو وہ بتانا بھی اچھا نہیں سمجھتے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ ساری دلچسپیاں کس سے ہوتی ہیں؟ مالداروں سے ہی ہوتی ہیں، ہے نا۔ غریبوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، اور اسے غریبوں، یتیموں، مسکینوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کی دلچسپیاں اپنے ہی مال دولت سے بڑھتی جاتی ہے، دونوں ہاتھ سے مال سمیٹتا ہے۔ پھر مردوں کی میراث بھی چاہیے اس کو، پھر اس کا حق ہو یا نہ ہو، اور زندوں کی دولت بھی چاہیے، چاہے جائز طریقے سے آتا ہے یا ناجائز طریقے سے۔ تو ایسے انسان کے سامنے اصل سوال دنیا کے زیادہ سے زیادہ وسائل اور ذرائع پر قبضہ کر لینے کا حق ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ادھر سے بھی کر لوں، ادھر سے بھی، ادھر جہاں سے بس فائدہ دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ بس مجھے مل جائے، بس مجھے فائدہ، اس میں میرا فائدہ کیا ہے۔ وہ کسی کی اس چکر میں نہ کسی کی مدد کرتا، کہ کوئی اگر سوال کرنے آ جائے، کوئی مدد مانگنے آ جائے یا کوئی ادھار مانگنے آ جائے رشتہ دار کہ بھائی ہمارے رشتہ دار مالدار ہیں، تو دیتا نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے کہ بھائی ہے نہیں، وہ سوچتا ہے اتنے دن میں تو میں اس کو دے کے اتنے کما لوں گا، ہے نا۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، وہ رشتہ دار ویسے بھی دور ہو جاتے ہیں کہ تو مدد ہی نہیں کرتے، اور بلکہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگ آج کل تو یہ کرتے ہیں، غریبوں سے بھی لے لیتے ہیں، وہ یہ سوچ کے دے دیتے ہیں ارے مالدار دے ہی دیں گے، اور پھر ان کا لوٹاتے ہی نہیں۔ وہ اپنے بزنس میں بڑھانے میں یا اس میں اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ پھر ویسے بھی نہیں دیتے ان کو۔ ہوتا ہے نا، میں نے تو یہ نوٹ کرتی ہوں کہ لے لیتے ہیں پھر دیتے نہیں ہیں۔ غریب ایک بار کو دے دے گا کہ وہ اتنا لیتا ہی نہیں، اس کے پاس اتنا جھنجھٹ ہی نہیں ہوتا جتنا مالدار لے لیتا ہے، اور پھر دینے تو یہ سوچ، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کا برا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو غریب ہے وہ پھر بیاج پہ لینا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں دے رہا، کوئی مالدار رشتہ دار بھی نہیں دے رہا، تو بیاج پہ لینا شروع کر دیتا ہے، اس سے اور غریبی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ احسان بھی تو بہت جلد لانے لگتا ہے نا، پھر کر کے وہ احسان نہیں، وہ یہ ہے نا کہ اس دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، بس یہ سوچتا ہے کہ کہیں سے بھی آ جائے، زندوں کی آ جائے یا مردوں کی آ جائے یا کہیں سے بھی آ جائے، جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے۔ تو ایسے انسان کے سامنے اصل سوال دنیا کے زیادہ سے زیادہ وسائل اور ذرائع پر قبضہ کر لینے کا ہے۔ اس کی نظروں سے حقیقت اوجھل ہو گئی ہے کہ اس دنیا میں انسان جس حالت میں بھی ہے، اس حالت میں اس کا امتحان ہو رہا ہے، یعنی غریب ہے تو بھی امتحان ہے، امیر ہے تو بھی امتحان ہے، کیونکہ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے، اس کو عزت دے کر، اس کو نعمتیں دے کر، تو کیا کہتا ہے انسان، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے تو مجھے بہت عزت دی ہے، مجھ سے خوش ہے، مجھ سے راضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تو آزمانے کے لیے دی جاتی ہے۔ پھر دوسرا طریقہ آزمانے کا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کو آزماتا ہے
یعنی اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ میرے رب نے میری عزت گھٹا دی۔ تو عزت کیسے گھٹی؟ عزت نہیں گھٹتی، وہ تو انسان ہے جو دوسروں کو کسی پہ کم ہے تو اس کو حقیر حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ تو کوئی مالدار ہے تو اس سے عزت نہیں بڑھ رہی، کوئی غریب ہے نہ اس کی عزت گھٹ رہی، کیونکہ دونوں حالتیں کیا ہے؟ آزمائش کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آزمانے کے لیے دے رہا ہے کہ مالدار بن کے، مال پا کے، نعمتیں پا کے یہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ میرے آگے جھکتے ہیں، میرے راستے میں استعمال کرتے ہیں، اور میں نے اگر ان کو کم دیا ہے تو بھی یہ غلط راستے پہ تو نہیں جاتے، کیونکہ انسان کے پاس جب مال کم ہوتا ہے تب بھی غلط راستے کی طرف بھاگنے لگتا ہے، کہتا ہے میں چوری کر لوں، میں ادھر سے جھوٹ بول کے لے لوں، دھوکہ دے کر لے لوں، تو ادھر بھی غلط راستے پہ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو دونوں ہی راستوں میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر انسان کو آزماتے ہیں۔ دنیاوی ساز و سامان کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے غافل انسان کے بارے میں ان آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ اس کو مال اور دولت، جاہ اور جلال اور رام اور راحت عنایت فرماتا ہے تاکہ معلوم کرے کہ وہ ان نعمتوں کی شکر گزاری بھی کرتا ہے یا نہیں، تو اس وقت وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ خدا کا مہمان ہے، تو خدا کا مقبول ہوں، وہ مجھ سے خوش ہے، تبھی تو میری اس قدر عزت افزائی کی ہے۔ وہ مجھ سے خوش نہ ہوتا تو مجھے کیوں اتنی نعمتیں نوازتا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر اسے اس کا رب تنگحالی میں مبتلا کرتا ہے، مصائب و تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے صبر، استقلال اور رضائے الہی کا معائنہ کرے، تو شکایت کرنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، مجھے ہی کیوں؟ کوئی بھی پریشانی، دکھ، مصیبت آتی ہے وہ کس لیے آتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا رویہ کیا ہوگا، یہ شکر گزار بنے گا یا صبر کرے گا یا اور مجھ سے دور بھاگ جائے گا، رشتہ داروں سے مدد مانگے گا یا ادھر جائے گا، یہ کدھر جائے گا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں کس لیے دیتے ہیں؟ آزمانے کے لیے دیتے ہیں، تنگی بھی اور خوشحالی بھی۔ انسان کیا سوچتا ہے؟ خوشحالی آ گئی تو بھائی میرے سے اللہ راضی ہے، تنگی ہے تو ناراض ہے۔ کسی کو تنگ حالت میں دیکھتے ہیں تو ہم کمنٹس کرنے لگتے ہیں تم نے کچھ گناہ کیا ہوگا، اس نے کچھ کمی کی ہوگی، اس نے مجھے ستایا نا، تبھی اللہ تعالیٰ سے دکھا رہا ہے۔ نہیں تو دونوں حالتیں ہی آزمائش ہیں۔ فخر کرنے کی تو کسی بھی حالت میں ضرورت ہی نہیں کہ ہم فخر محسوس کریں، نہ شکایت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کرتا کیا ہے۔ ہر حال میں، ہر صورت میں ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ تو پھر جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو نعمتوں کو کم کر دیا اگر اللہ نے تو کم فہم اور دنیا کو جو بالذت سمجھتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کا اکرام اور اعزاز اور حصول دولت اور راحت پر دنیا پر منحصر جانتا ہے، اور دنیاوی فقر و فاقہ اور مال کی کمی کو اس کی ناراضگی پر سمجھتا ہے، تو اس انسان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا عیش و آرام، جاہ و جلال اور اسی طرح افلاس اور بیماری اور فقیری اور تکلیف اس کی آزمائش ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بندہ فراخ دستی کی حالت میں کس قدر شکر گزار ثابت ہوتا ہے اور مصیبت کی حالت میں کیا صبر کرتا ہے۔ تو لہٰذا حصول دنیا یا عدم حصول دنیا پر اس کی رضامندی اور ناراضگی کو محمول کرنا جہالت اور کم فہمی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا گیا کہ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ان لوگوں کا خیال غلط ہے، کیونکہ نہ تو دنیا مقصود اور بالذات ہے، یعنی دنیا میں کیا ہم صرف لذت حاصل کرنا ہے؟ نہیں نا، اور نہ ہی اس کا نہ ہونا مقبولیت اور محرومیت کی دلیل ہے، کہ اگر دنیا ہمیں کو نہیں ملی یا بہت زیادہ نعمتیں نہیں ملی تو ہم یہ کہیں بھائی ہم تو محروم ہیں، ہم تو بد نصیب ہیں، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ اور نہ ہی کوئی شخص اکرام اور اعزاز کے استحقاق کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں واقعی مجھے عزت ملی ہے تو میں بالکل اس کا حقدار تھا کہ مجھے یہ ملنی ہی چاہیے تھی۔ تو اس لیے ایسے انسانوں کو آگے سمجھایا جا رہا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کی قدر نہیں کرتے، یعنی کہ مال کو بڑھانے میں اور مال میں اتنے بزی ہو کہ تم یتیم کی، یعنی بن باپ کا وہ نابالغ بچہ ہے نا، اس کو بھی اپنی
خاطر میں نہیں لاتے، اس کو بھی عزت نہیں کرتے، بلکہ الٹا اس کو ذلیل کرتے ہو، ان پر ظلم و ستم ڈھاتے ہو، ان کا مال بے دریغ کھا جاتے ہو۔ جس بچے کا باپ نہ ہو تو رشتہ داری اس کا کھا جاتا ہے، پورا انہیں دیتے بھی نہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو غریب اور مساکین کو کھانا کھلانے اور ان کی امداد پر نہ تو خود آمادگی کا اظہار کرتے ہو، نہ دوسروں کو اس پر آمادہ کرتے ہو نا۔ پہلے تو کہا کلا بلا تکریمون یتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب دیتے ہو، ہے نا۔ بلکہ تم مال کے اس قدر حریص ہو کہ دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہو، تمہارے دل مال کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں اور مال کی محبت میں بہت زیادہ حریص ہو، حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بس مال ہاتھ آنا چاہیے، خواہ ایسے ہی ناجائز طریقے پر کیوں نہ ہو۔ تو یہی وہ اعمال اور افعال ہیں کہ جن کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ اس لیے مخاطبین قرآن کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم اس درس عبرت سے سبق حاصل کر لو، ایسی حرکات سے باز آ جاؤ، اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی تو پھر تم کو بھی سزا ملے گی۔ اب دیکھو، نہ تو یتیم کو عزت دیتے، اس میں یہ نہیں کہا کہ یتیم کو کھانا نہیں دیتے، یتیم کو تو پھر بھی کھانا دیتے ہیں لیکن اس کو عزت نہیں دیتے۔ تو یہاں پر یتیم کی عزت ہے اور مسکین کو کھانا، اور مسکین میں کون آتے ہیں؟ جو اپنا کام خود نہ کر سکیں۔ مسکین کا جو لفظ ہے سکنا، ٹھہرنے کا، جو لوگ ٹھہر گئے وہ رک گئے، مطلب وہ رک گئے، بیماری کی وجہ سے رک گئے، یا بڑھاپے کی وجہ سے رک گئے، یا چھوٹے بچے ہیں جو اپنی ضرورت سے رک گئے، یا پیسے کی کمی کی وجہ سے رک گئے۔ اب گھر میں بیمار ہوتے ہیں، کھانا نہیں بنا، وہ بھوکے ہیں، سب چیز ہے لیکن وہ طبیعت صحیح نہیں ہے تو کون بنائے؟ تو یہ تو ہمارے گھروں میں بھی لوگ مل جاتے ہیں، ہر گھر میں مسکین ہمیں مل جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں گئی ہوئی ہیں، بھوکے ہیں، تو ان کو ہم کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اور کتنا ذکر آتا ہے قرآن میں یتیم کا اور مسکین کا، یتیم پھر بھی کم ہے لیکن مسکین بہت زیادہ۔ اور کھانا، اور دیکھو کہا جانا کہ تم رغبت ہی نہیں دلاتے، تم اس طرف توجہ ہی نہیں دلاتے کہ ان کو بھی کھانا کھلاؤ، بلکہ کوئی بیمار ہو تو کہتے ہیں ہم بیمار تھے تو انہوں نے ہمیں دیکھا تھا، ہم ہی نے دیکھے، اور نظریں بچا کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہی ہمارے آتے رہتے ہیں کہ یہ گھر میں اگر کوئی بھوکا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بیمار ہے تو وہ مسکین کی حالت میں، اور ہم ان کو کھانا نہیں کھلا رہے۔ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ کچھ نہیں مانگتے ہم سے، وہ ان کے پاس دوائی بھی رکھی ہے، سب کچھ رکھا ہے، بس کیا نہیں ہوتا؟ اٹھ کے کر نہیں سکتے، کھانا نہیں ہوتا، تو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بیمار پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں سب چیز ہے، دودھ بھی رکھا ہے، چائے کیسے بنائے؟ تو ہم یا تو خود بنا کے بھیج دیں، نہیں تو ان کے گھر میں ان کے کچن میں جا کے بنا دیں۔ ان آیتوں کو ہم پڑھ کے ایسے ہی نکل جاتے ہیں جیسے بہت ہلکی ہلکی آیتیں ہوں، جبکہ یہ تو ہمارے ڈیلی میں آ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسکین ہمیں مل ہی جاتا ہے جن کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ان کاموں سے تو ہم نے آنکھوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ اور یتیم کی کفالت کی فضیلت تو حدیثوں میں آئی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں یتیم کی خبر گیری اور اس کی کفالت کے بڑے فضائل ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اکرام اور بھلائی کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کا وہ گھر بدترین ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی ایک ساتھ، جس طرح شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی۔ اور آگے کیا فرمایا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یعنی کہ مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ یتیم کو بھی نہیں دیتے، مسکین کو بھی نہیں کھانا کھلا رہے، اس کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، ہے نا۔ مال کی محبت بہت زیادہ ہے، سمیٹ کے رکھ رہے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا۔ اور یتیم اور مسکین کو تو چھوڑو، اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلاتے کہ چلو آج یہ پورا کر کے رکھ لیں، بچوں کو کچھ بھی کھلا دیں گے جو انہیں پسند بھی نہیں ہے نا۔ اس طرح بچے کمزور بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہیلدی فروٹس اور ہیلدی کھانے بھی نہیں کھلا پاتے، کیا سوچ کے
کہ بھائی اتنے پیسے ہمارے جڑ جائیں اور اتنے جمع ہو جائیں، تو کتنا ظلم ہے یہ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تو بہت بہت ہی محبت کرتے ہو کہ اس کو جمع کر کے رکھو، حُبًّا جَمًّا، جمع کر کے رکھنا۔ اور دیکھو لگتا ہے ایسے ہی کہ جیسے دنیا میں اللہ نے مال جمع کرنے کے لیے بھیجا ہو، کیا اسی لیے آئے دنیا میں؟ بس پڑھ بھی رہے ہیں، بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اسکول میں، تو یہ سوچ کے بھائی تم آگے کمائی کیا کرو گے، کمائی کرنے کے لیے آئے بس کہ سارے مال دولت جمع کرنے آئے، جیسے دنیا میں اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو۔ مال تو خود چل کر آئے گا اگر ہم اللہ کے حکم مانیں۔ ہم نے تو اپنی عقلیں بند کر لی ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ نہ یتیم کی عزت کراتی، نہ مسکین کو کھانا کھلانے پہ وہ کرتی، اور یہ ہمیں آخرت خراب ہی کر رہی ہے، ہماری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے، کیونکہ جب یہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں تو اپنی صحت پہ دھیان نہیں دیتے، اپنے کھانے پینے پہ دھیان نہیں دیتے، اور جب صحت خراب ہو جاتی ہے، بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، تو پھر وہ سارا مال کس میں لگتا ہے؟ پھر وہ بیماری میں ہی لگ جاتا ہے، پھر وہاں جا کے تو ویسے بھی کام نہیں آئے گا، نہ دنیا میں کوئی لے کے جائے گا دنیا سے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ دنیا تمام گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور مال و دولت کی اور لالچ اور طمع جو ہے یہ دنیا کی گناہوں کی جڑ ہے، اور یہی حق تلفی کراتی ہے، جھوٹ بھی بلواتی ہے، دھوکہ اور فریب بھی یہی کراتی ہے، یہ خون کراتی ہے، یہی بے شرمی و بے حیا بنا دیتی ہے، اور یہ کفار کی خصلتیں ہمیشہ سے رہی ہیں کہ مال کی اس قدر محبت اور پرستش کہ اس کو مقصود زندگی ٹھہراتے ہیں، کہ بس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مال حاصل کرنا۔ تو کفار اور ان جیسی مذموم خصلتیں رکھنے والے انسان کو یہاں حب مال پر وارننگ دی جا رہی ہے، اور پھر ان بدعمالیوں کے ساتھ یہ بھی سمجھنا کہ ہم کو ان باتوں پر سزا دینے والا نہیں۔ تو اس کے متعلق اگلی آیت میں فرمایا کہ ہرگز مت خیال کرنا، ان سب کا پورا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، ہے نا؟ تو انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ بدلہ تو ملے گا، کلا ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جس وقت زمین کو توڑ کر ریزہ کر دیا جائے گا۔ انسان ہرگز ایسا نہ سوچے، یہاں ہے نا کلا، اس صورت میں کلا کی تکرار ہے کہ کلا ہرگز نہیں، انسان ایسا ہرگز نہ سمجھے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بتا دیا نا کہ تم مال جو جمع کر کے رکھ رہے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کلا ہرگز نہیں۔ سب سوال کیا جائے گا کہ اس کا حق دیا ہے نا، یتیم کا حق دیا نہیں، مسکین کا حق دیا یا نہیں، اور رشتہ داروں کا حق دیا نہیں، سب پوچھا جائے گا۔ آج تو مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، ہرگز ایسا نہ سوچے، کلا ہرگز نہیں، جب زمین کو توڑ کر ریزہ کر دیا جائے گا۔ وجہ کب کیا جائے گا؟ یہ قیامت کے ہولناک منظر کی طرف اشارہ ہے۔ کیا ہوگا اس وقت؟ وجاء ربک، آئے گا پروردگار تیرا، اور کون آئے گا؟ والملک، اور فرشتے کس طرح آئیں گے؟ صفاً صفا، صف در صف۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو لایا جائے گا قریب، اس دن جہنم قریب آ جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، وہ یاد کرے گا کہ کیا کیا، کیا کہے گا؟ یقولو، کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی دنیا کی زندگی میں آگے بھیجا ہوتا۔ یقولو، کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں نے قدمت لحیاتی، اپنی زندگی میں آگے بھیجا ہوتا، اچھے عمل کیے ہوتے۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس روز تو خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا ہی نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اس دن نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا، جو اطمینان والی نفس ہوگا،
جو مطمئن ہوگا اس سے کہا جائے گا ارجعی، رجوع کر اپنے رب کی طرف، چل اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربکی، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس طرح کہ تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش ہے، یعنی تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ جو اللہ کے ہر حکم پہ، ہر فیصلے پہ راضی ہوگا کہ جو بھی میرے پاس ہے، جتنا بھی کچھ ہے، میں اس سے راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو انسان ہر وقت شکایتیں کرتا رہتا ہے، ایسا کیوں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہے، میری شادی اس سے کیوں ہوئی، میرے بچے اتنے کیوں نہیں ہیں، اتنے، جس کو ہر وقت شکایت ہے، اس سے نہیں کہا جائے گا جو مطمئن ہے، کم ہے تو بھی اطمینان سے ہے، زیادہ ہے تو بھی اطمینان سے ہے، جو ہائے ویلا نہیں کر رہا اس سے کہا جائے گا جو بالکل مطمئن ہے، اطمینان والا۔ اطمینان تو دیکھو اسی کو آ سکتا ہے جس کو سب سے بڑی چیز مل جائے، اطمینان اس کو آ سکتا ہے جس کو سب سے بڑی چیز مل جائے۔ اور اطمینان کس چیز میں؟ دنیا کی مال و دولت میں تو اطمینان ہے ہی نہیں، وہ ہے نا قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ کا ذکر اگر جس کو پتہ چل جائے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے، مال و دولت کو انسان سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کو جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، تو یہاں پر یہ بھول جائے انسان کہ یہ بڑی چیز ہے، اس میں اطمینان ہے۔ اس میں اطمینان نہیں ہے تو جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کو اتنا ہی بے چین کر دیتی ہے۔ ایک تو اس کو رکھنے کی فکر کہ چوری نہ ہو جائے، اور ویسے بھی ہے نا۔ تو جو نفس مطمئنہ ہوگا وہ تو مطمئن ہوگا ہر حال میں، وہ بھوک میں بھی، وہ مالداری میں بھی، وہ ہر حال میں مطمئن ہے کہ جو میرے پاس ہے یہ تو رب نے آزمانے کے لیے دیا ہے، اور جو نہیں ہے تب بھی مجھے آزمایا جا رہا ہے نا۔ تو اس نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ جنت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ نفس مطمئنہ بننا ہے ہمارا، اور مطمئن تو انسان جب ہی ہوگا جب زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا، اس وقت یاد کرے گا۔ اس دن یاد کرنے سے کیا فائدہ جس دن کہے گا یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن کچھ فائدہ نہیں دے گا یاد کرنا۔ اس دن کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اپنی دنیا کی زندگی میں آگے بھیجا ہوتا۔ آگے تو آج بھیج رہا ہے، روز فرشتے اللہ تعالیٰ کے روز لکھ کر لے کے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا برا یہ بھیج رہا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بھی ہم بھیج رہے ہیں یہاں سے ڈیلی وہ اچھا بھیجیں، ٹھیک ہے۔ ہاں الحمدللہ ہماری صورت پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جس حال میں رکھے اپنی مرضیات پر چلنے اور اپنے احکامات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ آپ نے جو مال و دولت ہم کو اس دنیا میں عطا فرمایا، اس کے حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے حاجت مندوں اور مسکینوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے کہ جو ہم اس دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ یا اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما، اور آخرت میں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اور انہی کے ساتھ ہمیں اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔